أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيد الأولين والآخرين إمام المرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا وشفيعنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صلوات برادران عزیز، آج کی یہ مجلس ایک مؤمنہ ذاکرہ اہل بیت سیدہ صغیر فاطمہ بنت سید علی متقی جعفری مرحوم کہ ایصال ثواب کے لیے بعنوان مجلس سے وہ منعقد ہو رہی ہے. اس لیے سب سے پہلے میں التماس کروں گا کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما مرحومہ کو ایصال فرمائیں. ایک مرتبہ ذرا بلندتر صلوات. عزیزان محترم، آپ کے لیے یہ نکتہ ہرگز کوئی راز سربستہ نہیں ہے کہ ہمیں ہمارے رب کریم نے بقا کے لیے خلق فرمایا ہے، فنا کے لیے خلق نہیں فرمایا. دنیا کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، فلسفیانہ مکاتب یا تجربی علوم سے متعلق سائنس کے مکاتب فکر، وہ تمام مکاتب فکر اس دنیا کے ایک نہ ایک روز فنا ہو جانے کے قائل ہیں. سائنسدانوں سے پوچھئے، وہ کہتے ہیں ہاں ایک دن ایسا آئے گا جب یہ دنیا فنا ہو جائے گی.
دنیا کے فنا ہو جانے پر سب کا اتفاق ہے، اختلاف ہے دنیا کے فنا ہونے کی کیفیت پر۔ فنا ہو جانے پر اتفاق ہے۔ سائنسداں کہتے ہیں دنیا ختم ہو جائے گی، فلسفی کہتے ہیں دنیا ختم ہو جائے گی، اہل دین بھی کہتے ہیں دنیا ختم ہو جائے گی، مگر کس طرح ختم ہوگی اس میں اختلاف ہے۔ اور جس طرح مبدأ حیات کا کامل ترین تصور صرف اسلام میں پایا جاتا ہے، اسی طرح معاد و انجام کار و آخرت کا کامل ترین تصور بھی صرف اسلام میں پایا جاتا ہے۔ مبدأ کے بھی سبھی قائل ہیں، بھئی کسی نہ کسی چیز سے آغاز تو ہوا، تب تو یہ کائنات آج باقی ہے، لیکن وہ حقیقت الحقائق، وہ نقطۂ آغاز، وہ کیا تھا، کیسا تھا، اس میں اختلاف ہے۔ مبدأ کی کیفیت میں یا صفات میں اختلاف ہے۔ اسی طریقے سے معاد کی کیفیت اور صفات میں اختلاف ہے۔ انجام کار اس دنیا کا فنا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اگر صرف دنیا کے فنا ہو جانے کے نقطے کو پیش نظر رکھ کر کوئی طرز حیات اور کوئی زندگی کی اخلاقیات مرتب کی جائے تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اور بہت سے ایسے ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ بس چند روزہ زندگی ہے، آخر فنا ہے، تو جو کچھ لذت حیات ہے اسے جس طرح بھی ممکن ہے حاصل کر لیا جائے۔ لیکن اگر کہیں پر یہ نقطہ سامنے آ جائے کہ نہیں، دنیا تو فنا ہو جائے گی مگر ذات انسانی کو بقا نصیب ہوگی، اور پھر ایک دنیا اور ایسی ہے، ایک عالم اور ایسا ہے، ایک جہان ہستی اور ایسا ہے کہ جہاں اس دنیا سے کہیں زیادہ بہتر لذتیں نصیب ہوں گی، بس وہاں سے زندگی کی اخلاقیات بدل جائے گی۔ پھر انسان کے سامنے اختیار کا مرحلہ عقلاً سامنے آ جائے گا کہ ہم ادنا درجے کی لذت اختیار کریں یا اعلیٰ درجے کی لذت اختیار کریں، ہم عارضی لذت اختیار کریں یا دائمی لذت اختیار کریں، ہم عیش چند روزہ پر کفایت کر لیں یا عیش مدام۔ یہ انسان کے سامنے اختیار آ جائے گا۔ قرآن مجید نے زندگی کو اس کی پوری رعنائی کے ساتھ، موت کو اس کے پورے جلال و جمال کے ساتھ، موت کی بھی جمالیات ہے اور موت بھی ایک جلالی صفت ہے زندگی ہی کی۔ کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں، دنیا یہ سمجھتی ہے کہ موت زندگی کے اختتام کا نام ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں موت ایک صفت کا نام ہے، زندگی ہی کی ایک صفت جلالی ہے جس کا نام ہے موت۔ توجہ ہے؟ اب ظاہر ہے کہ صفت جلال کسے کہتے ہیں اور صفت جمال کسے کہتے ہیں، یہ وہ حضرات جو ذوق عرفان رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کچھ جمالی نام کہلاتے ہیں، کچھ جلالی نام کہلاتے ہیں۔ اس کی صفتوں میں کچھ صفات جلالیاں ہیں، کچھ صفات جمالیاں ہیں۔ یہ عرفان کی اصطلاح ہے، تصوف کی اصطلاح ہے، لیکن
علم کلام کی اصطلاح کچھ اور ہے. علم کلام کی اصطلاح میں، عام دینیات کی اصطلاح میں، تھیولوجی کی اصطلاح میں صفات جلال کو کہتے ہیں صفات سلبیہ، اور صفات جمال کو کہتے ہیں صفات ثبوتیہ. صفات ثبوتیہ کیا ہیں؟ جو صفتیں ذات حق میں پائی جاتی ہیں وہ ہیں صفات ثبوتیہ. حیات پائی جاتی ہے، علم پایا جاتا ہے، قدرت پائی جاتی ہے، ارادہ پایا جاتا ہے. اور فرما رہے ہیں آپ، جن جن چیزوں کے لیے کہا جائے گا کہ یہ ذات حق کے لیے لازمی ہیں اور ذات حق کی یہ صفات ہیں جو ذات حق میں پائی جاتی ہیں، وہ ہیں صفات جمال، صفات جمالیہ، صفات ثبوتیہ، صفات ثبوتیہ. جن صفتوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ذات حق میں نہیں پائی جاتی ان کو کہتے ہیں صفات سلبیہ. مثلا مکان اللہ کے لیے لازمی نہیں ہے، جسم اللہ کے لیے لازمی نہیں ہے، زمان اللہ کے لیے لازمی نہیں ہے. اور جب جسم و جسمانیات، مکان و مکانیات، زمان و زمانیات کی نفی ہو گئی تو حلول و اتحاد و انقلاب و تغیر، یہ سب زمانیاتی کیفیتیں ہیں، ان سب کی خود بخود نفی ہو گئی. توجہ ہے؟ خود بخود نفی ہو گئی. تو یہ صفتیں ہیں صفات جلال. مکان سے متصف نہ ہونا پروردگار کی جلالی صفت ہے، جسم سے بے نیاز ہونا پروردگار کی جلالی صفت ہے، زمانے کے حصار سے بے نیاز ہونا، آزاد ہونا پروردگار کی جلالی صفت ہے. توجہ ہے؟ یعنی جلالی صفت ہے مکان سے بے نیاز ہو جانا، جسم سے بے نیاز ہو جانا، زمان سے بے نیاز ہو جانا. ایک روح مومن جب جسم سے بے نیاز ہو جائے تو کیا اسے اس کی صفت جلال نہ کہیں گے؟ جب تک ایک مومن اس دنیا میں رہتا ہے اس کی جمالیات سامنے رہتی ہیں. جب مومن روح اس دنیا سے مفارقت کر جاتی ہے، مفارقت، فراق، دوری، جدائی، علیحدگی، بے نیازی. مفارقت کسے کہتے ہیں؟ قطع تعلق. قطع تعلق کے یہ معنی نہیں ہے کہ قطع تعلق کرنے والا نابود ہو گیا. قطع تعلق کے معنی بس یہ ہے کہ جس سے تعلق تھا اب اس شے کی اسے ضرورت نہیں رہ گئی، ضرورت نہیں رہ گئی. ضرورت کا باقی نہ رہ جانا بے نیازی ہے، بے نیازی جلال ہے. جب روح مومن اپنی جلالی صفتوں کا اظہار کرتی ہے تو دنیا سے منہ موڑ لیتی ہے. ہم اسے موت کا نام دیتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. ہم اسے موت کا نام دے دیتے ہیں. اب یہاں سے گفتگو شاخ در شاخ کئی حصوں میں بڑھ سکتی ہے، مگر وقت کی محدودیت میرے پیش نظر ہے، اس لیے یہ مضمون تشنا رہے گا، اور تشنگی ہی سے لذت بیان بھی باقی رہتی ہے، اور تشنگی ہی سے لذت حیات بھی باقی رہتی ہے. قرآن مجید نے جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ زندگی کو اس کی پوری رعنائیوں کے ساتھ، موت کو اس کو پورے صفات جلال و جمال کے ساتھ، اور آخرت کو اس کی پوری تفصیلات کے ساتھ پیش کیا ہے، پوری دلاویزی کے ساتھ. خدا کی قسم اگر قرآن مجید کا کوئی مطالعہ کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے تو نہ صرف یہ کہ آخرت سے غافل نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ آخرت کا ایسا مشتاق ہو جائے گا کہ دنیا اس کے قدموں کی دھول بن کر رہ جائے گی. دنیا چاہے گی کہ اس کے قدموں کو بوسہ دے دے، مگر اس کا قدم اس تیز گامی سے آگے بڑھے گا آخرت کی طرف
کہ دنیا حسرت سے تکتی رہ جائے گی. کاش اس مومن کے قدموں کو بوسہ دینے کا موقع مل جاتا. یہ ہے اگر انسان قرآن مجید کی روشنی میں آخرت کا مطالعہ کرے. آخرت کا کس قدر دلاویز، کس قدر فکر انگیز، کس قدر خاطر انگیز، کس قدر دل نشیں، کتنے بلیغ بیانات ہیں قرآن مجید کے آخرت کے تعلق سے. من جملہ ان کے خود یہ آیت کریمہ جو میں نے آج پڑھی آپ کے سامنے. یہ موت، حیات بعد الموت اور آخرت کے تعلق سے کہا جا سکتا ہے کہ بلیغ ترین اور جامع ترین آیتوں میں سے ایک ہے. جامع ترین. پہلا فقرہ وہی ہے جو آپ سب کو زبانی یاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. اب میں مجبور ہوں یہاں پر، میں بھولتا نہیں ہوں کہ کوئی بات پہلے کہہ چکا ہوں یا نہیں، مگر بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اعادے میں ان باتوں کی تاثیر اور لذت کم نہیں ہوتی، اور ضرورت بھی باقی رہتی ہے. عام طور پر عامیانہ نگاہ یہ ہے کہ اس آیت کا حوالہ دے کر دنیا اور دنیا کے ساتھ ساتھ خود انسان کی زندگی کی فنا اور بے ثباتی اور بے مائگی کی بات کی جاتی ہے، جبکہ یہی ٹکڑا کل نفس ذائقۃ الموت قوت و بقائے نفس انسانی کا بیان کرتا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ یہ ہمارے سامنے آج جوانوں اور نوجوانوں کے چہرے زیادہ نظر آ رہے ہیں، اور جس بات سے مجھے خوشی ہو رہی ہے، یہ بزرگ حضرات تو سب سنتے رہتے ہیں اور سن سن کے فراموش کرتے رہتے ہیں، اور اس لیے اب ان حضرات کے لیے پڑھنے کا دل نہیں چاہتا میرا، تو جوانوں کے لیے پڑھنے کا دل چاہتا ہے. یہ تو گزر چکے ہیں ان منزلوں سے، اور پھر یہ اتنے خطباء کو سن چکے ہیں کہ ان کے سامنے یوں بھی مجھ جیسے کم عمر خطیب کو پڑھنا ہی نہیں چاہیے. وہ جوان ہیں، ان کے لیے کچھ تازہ مطالب ہوں گے میرے پاس. تو آپ یاد رکھیے گا ہماری بات، بزرگوں کو مت دیکھیے، یہ یاد رکھیں یا بھلا دیں. ان سے حساب کتاب لیا جائے گا، ان کا حساب آپ سے نہیں لیا جائے گا، آپ کا حساب ان سے نہیں لیا جائے گا. تو اب یہ آواز ایسا لگتا ہے کہ آمادگی کا اظہار ہے جوانوں کی طرف سے کہ ہم سننے اور یاد رکھنے کے لیے تیار ہیں. تو دیکھیے کل نفس ذائقۃ الموت، میں اپنے بچپن کا واقعہ کبھی نہیں بھول سکتا، اور میں اپنے والدین کے لیے جس قدر بھی دعا کروں کم ہے، اور ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں اور خدا کا شکر ادا کروں کم ہے. انہوں نے بچپن میں مجھے جس طرح قرآن مجید پڑھایا، والد صاحب کا دستور یہ تھا کہ روزانہ 5 آیتیں پڑھاتے تھے ترجمے کے ساتھ، اور دن بھر کا بس یہی سبق ہوتا تھا. جب تک قرآن میں نے پورا ختم نہیں کر لیا، کوئی دوسری کتاب انہوں نے شروع ہی نہیں کروائی. قرآن ترجمے کے ساتھ 5 آیتیں روز پڑھاتے تھے. اگر کوئی بہت غیر معمولی لمبی آیت ہے تو پھر وہ 1 آیت یا 2 آیتیں، ورنہ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں تو 5 آیتیں ترجمے کے ساتھ. جب اس مقام پہ پہنچے تو انہوں نے کہا دیکھو ترجمہ تو اس کا میں بتا دیتا ہوں، لیکن ترجمے کے ساتھ میری دی ہوئی مثال یاد رکھنا. ترجمہ کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کس کو چکھنا ہے؟ نفس کو چکھنا ہے. کیا چکھنا ہے؟ موت کا مزہ چکھنا ہے. صاف ہے نا آیت؟ جملہ تو صاف ہے. اب انہوں نے کہا یہ بتاؤ تمہارے یہاں، ظاہر میں بہت چھوٹا تھا، تمہارے یہاں 13 رجب کو نظر ہوتی ہے؟ میں نے کہا جی. کہا سب لوگ چکھنے آتے ہیں؟ میں نے کہا جی. کہا 22 رجب کو نظر ہوتی ہے؟ میں نے کہا بالکل.
کہ سب لوگ چکھنے آتے ہیں پورا شہر؟ میں نے کہا جی. کہا ختم کون ہوتا ہے، چکھنے والے یا وہ چیز جسے چکھا جائے؟ توجہ ہے؟ بس شیرینی رکھی ہے، ٹکیاں رکھی ہیں، فرنی رکھی ہے، جو چیز رکھی ہے نظر دے کر چکھنے کے لیے. لوگ آتے جائیں گے اور وہ چیز ختم ہو جائے گی. چکھنے والے جو آ رہے ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے. مومنوں کو، انسانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں موت کا مزہ چکھنا ہے. یعنی نفس انسانی کو بتایا جا رہا ہے تمہیں باقی رہنا ہے، موت کو نابود ہونا ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ. توجہ ہے؟ باقی رہنا ہے تمہیں، تم میں سے ہر ایک کو باقی رہنا ہے. تمہیں اللہ نے فنا کے لیے نہیں پیدا کیا. اب میں کیا کروں، چند جملے عرض کر لوں کہ کبھی آپ اپنے گناہوں سے بھی مایوس نہ ہوا کریں. زیادہ گناہ نہ کیا کریں، مگر گناہ سرزد ہو جائیں تو مایوس نہ ہوں. دیکھیے ماں باپ، ہمارے ماں باپ خاکی خاطی گناہگار انسان بشر. یہ ماں باپ، ان کے اگر چند اولادیں ہوں، کوئی لائق ہے، ذہین ہے، تیز ہے، پڑھنے میں کامیاب ہے، پورے شہر میں، پورے ملک میں، پوری دنیا میں نیک نامی حاصل کر رہا ہے، اور کوئی بچہ ہے جو کم ذہین ہے، کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکا، یا صحبت بری مل گئی، نالائق ہو گیا. کتنی ہی نالائق ہو اولاد، ماں باپ کیسے ہی سخت مزاج ہوں، مگر کوئی باپ اپنے کسی بھی بیٹے کے لیے موت کی آرزو نہیں کر سکتا. کوئی ماں اپنے بچے کے لیے فنا اور نابودی اور عدم کی آرزومند نہیں ہو سکتی. جب یہ ماں باپ اپنے بچے کے لیے عدم کا تصور نہیں کر سکتے تو وہ خالق کریم جس نے باپ کے دل میں شفقت رکھی اور ماں کے دل میں ممتا، اصل محبت و شفقت و رحمت و رافت کا سرچشمہ خود اس کی ذات ہے. وہ کب پسند کرے گا کہ اس کے پیدا کیے ہوئے انسان نابود ہو جائیں؟ اسی لیے بار بار قرآن مجید نے بقا کا فلسفہ پیش کیا ہے. دنیا کے تمام مکاتب نے فنا کا فلسفہ پیش کیا. یہ قرآن ہے جس نے بقا کا فلسفہ پیش کیا ہے. یہ قرآن ہے جس نے بقا کا فلسفہ پیش کیا. پیغمبر اسلام نے فرمایا، اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ خلقتم للبقاء لا للفنا. تم بقا کے لیے پیدا کیے گئے ہو، فنا کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. کوئی نقاش، کوئی تخلیق کار یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بنائی ہوئی تخلیق، اس کا بنایا ہوا نقش مٹ جائے. وہ کب چاہے گا؟ اور جو معنی میں نے بیان کی ابھی، اس کی تائید آیت کے اگلے ٹکڑے سے ہوتی ہے، اگلے فقرے سے ہوتی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. تم میں سے ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا، یہی آیت، ایک ہی آیت، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم اپنا پورا پورا اجر روز قیامت پاؤ گے. اگر نابود ہو جائیں گے تو پائے گا کون؟ اگر نابود ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، رہی نہیں جائیں گے، تو اجر کون پائے گا؟ کس کی دامن میں، کس کی جھولی میں ڈالے جائیں گے ثواب؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم اپنا پورا پورا اجر روز قیامت پاؤ گے. موت کا بھی اجر اس میں شامل ہے.
توجہ ہے؟ موت جو چکھو گے تم تو اسے بھی بے اختیار نہ چکھنا، با اختیار چکھنا۔ تمہارا ارادہ، تمہارا انتخاب، تمہارا اختیار اگر شامل ہو گیا تو اسی اعتبار سے اجر اور بڑا اجر ہو جائے گا اور برتر اجر ملے گا تمہیں، اور پورا پورا اجر تم روز قیامت پاؤ گے۔ اور عزیزان گرامی، آیت اور آگے بڑھی، اگر یہیں رک جاتی تو انسان صرف اپنی ذات اور اپنے عمل اور اپنی کوششوں پر تکیہ کرتا۔ توجہ ہے؟ اگر آیت یہاں تمام ہو جاتی وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم اپنا پورا پورا اجر روز قیامت پاؤ گے، تو انسان عمل پر زور دیتا اور اجر کا امیدوار رہتا کہ جیسا اور جتنا ہم عمل کریں گے اتنا ہی اجر پائیں گے۔ لیکن یہ انسان اس خاکنائے دہر میں، اس دنیا میں کچھ شرائط ایسے ہیں یہاں پر کہ مثالی کردار کا تصور ہی کر سکتا ہے، مثالی کردار پیش نہیں کر سکتا۔ کہ میں آپ کو حسین خواب اور سبز باغ دکھانے کا عادی نہیں ہوں۔ آج کا دانشور بھی یہی کہتا ہے کہ آدمی کو حقیقت پسند ہونا چاہیے، ریئلسٹک اپروچ ہونی چاہیے، آئیڈیل اپروچ، آئیڈیلسٹ نہیں ہونا چاہیے۔ توجہ ہے آپ کو؟ آئیڈیل فلسفہ، آئیڈیلزم رد کیا جا چکا، ریئلزم کا زمانہ ہے۔ فلسفیانہ مکتب، آئیڈیلزم کا زمانہ نہیں رہ گیا، ریئلزم کا زمانہ ہے۔ ہمارے قدم زمین پر ٹکے ہوئے ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ ہم دونوں پاؤں اٹھا کر خلا میں کھڑے نہیں رہ سکتے۔ تو ہم یہ یاد رکھیں کہ بہرحال مثالی کردار ہم پیش کر ہی نہیں سکتے، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ کوشش کر سکتے ہیں، اسی لیے حدیث میں کہا گیا کہ نیت المرء خیر من عملہ، انسان کی نیت ہمیشہ اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ انسان کی نیت ہمیشہ اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ آپ اپنی کیفیتیں دیکھ لیں، چھوٹی سی بات ہے، چھوٹی سی بات ہے۔ آپ کے یہاں مہمان آتے ہیں، خوب خاطر مدارات کرتے ہیں، اور اگر آپ کو کسی سے محبت ہے، عقیدت ہے، ارادت ہے، عشق ہے، خوب خاطر کرنے کے بعد بھی جب وہ جاتا ہے تو کہتے ہیں دل جیسا چاہتا تھا ویسی خاطر نہ کر سکے۔ یہ جھوٹ کہتے ہیں یا سچ کہتے ہیں؟ کچھ لوگ جھوٹ بھی کہتے ہوں گے لیکن بہت سے لوگ سچ کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ سچ کہتے ہیں، زیادہ تر انسان سچے ہوتے ہیں، انسان بنیادی طور پر سچے ہوتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ ایک حقیقی تجربہ ہے، اگر محبت ہو کسی سے تو دل جتنا چاہتا ہے عمل میں اتنا آ ہی نہیں سکتا۔ توجہ رہے، توجہ رہے۔ اور اس کا فلسفہ ہے جو اب وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں بیان کر سکوں، اس کا حقیقی فلسفہ ہے، فلسفیانہ بنیاد ہے۔ نیت عمل کس کا ہے؟ قلب کا۔ قلب سے مراد کیا ہے؟ روح انسان۔ روح انسان ہوتی ہے مجرد۔ مجرد کے کیا معنی ہیں؟ مجرد کو انگریزی میں کہتے ہیں ایبسٹریکٹ۔ ایبسٹریکٹ اور مجرد کے کیا معنی ہیں؟ یعنی غیر مادی۔ غیر مادی کے کیا معنی ہیں؟ یعنی وہ ہے نامتناہی، لامتناہی، لامحدود۔ روح ہے لامحدود، تو روح جب نیت کرے گی، ارادہ کرے گی، کچھ چاہے گی تو اس میں بھی لامحدودیت ہوگی۔ دنیا ہے محدود، دنیا ہے مادی، دنیا ایبسٹریکٹ نہیں ہے، دنیا میٹیریل ہے، یہ میٹر کا ورلڈ ہے، یہ مادے کی دنیا ہے۔ اس لیے جب بھی وہ سوچی ہوئی بات عمل میں آئے گی محدود ہو جائے گی۔
آپ سے میں نے یہ سماجیاتی شعور کے تحت ایک قلبی کیفیت کی مثال دی کہ دل میں جو ہوتا ہے عمل میں اتنا نہیں آ پاتا. علمی مثال لے لیجئے، بڑے سے بڑے عالم سے جا کے ملیے، اس کی کوئی تصنیف ساتھ میں ہو کہ یہ کہ جناب کیا اچھی کتاب آپ نے لکھی، ہمیشہ وہ کہے گا بھائی جو کچھ لکھنا چاہتا تھا وہ ابھی لکھ نہیں سکا. بہت کچھ تھا میرے ذہن میں مگر سب کچھ اس کتاب میں لکھ نہیں پایا. یہ سچا احساس ہوتا ہے، سچا، یہ سچا روحانی تجربہ ہوتا ہے. ایک عالم کے ذہن میں جو کچھ ہوتا ہے کتاب میں اس سے بہت کم آتا ہے، بہت کم. توجہ ہے، چونکہ کتاب ہے محدود، ذہن ہے لامحدود. توجہ ہے. تو بہرحال میں نے کسی حد تک یہ بنیاد آپ کے سامنے دو مثالوں سے واضح کر دی کہ اس دنیا میں مکمل اور مثالی کردار پیش کیا ہی نہیں جا سکتا. اور یہی وجہ تھی کہ عام انسان نہیں، عام دوسرے پیغمبر نہیں، ہمارے پیغمبر بھی معرفت حق کے بارے میں، حمد کبریا کے بارے میں اور عبادت الہ کے بارے میں، معبود کی عبادت و بندگی کے بارے میں بھی یہ کہتے ہوئے نظر آئے، اے پروردگار تیری معرفت کا جو حق تھا وہ مجھ سے ادا نہ ہو سکا، تیری بندگی اور عبادت کا جو حق تھا وہ مجھ سے ادا نہ ہو سکا. یعنی حوصلہ بندگی مصطفیٰ زیادہ تھا، اس دنیا میں سمائی نہ تھی کہ پیغمبر کے سجدوں کو برداشت کر سکے.